جی میں سن رہا ہوں، میں نے اطاعت مندی سے کہا۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا، تم نے آج تک یہاں کچھ نہیں دیکھا، نہ ملک ناظم کی لاش دیکھی ہے، نہ وہ تہہ خانہ دیکھا ہے، اور نہ یہ کہ میں نے اپنے بھائی سے مار پیٹ کی ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ بالکل سمجھ رہا ہوں۔ اگر آج یا آج سے 10-20 سال بعد یا کبھی بھی تمہارے منہ سے اس بارے میں ایک لفظ بھی نکلا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، تمہیں ڈھونڈوں گا اور قتل کر دوں گا۔ چودھری بخت کے الفاظ میں بے پناہ زور تھا۔ میں اس کے لہجے کی شدت اور حدت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہا۔ میرا خیال تھا کہ وہ کچھ اور بھی کہے گا، لیکن اس نے اپنی بات کو دہرانا ضروری نہیں سمجھا۔ یہ بات اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ اپنے لہجے کی اثر انگیزی سے آگاہ تھا۔ میں آپ کو کبھی ایسا موقع نہیں دوں گا۔ یہ تم مجھ پر نہیں، خود پر احسان کرو گے۔ میں سمجھتا ہوں جی۔ آج شام تک لال کوٹھی چھوڑ دو۔ بہت بہتر۔ ابھی تھوڑی دیر میں ایک فلائنگ کوچ یہاں پہنچ جائے گی، تم جہاں کہو گے پہنچا دیا جائے گا۔ بہت شکریہ جناب۔ چودھری نے نیا جام بھرنا شروع کر دیا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب میں اس کمرے سے رخصت ہو جاؤں۔ میں سلام کر کے باہر نکل آیا۔ کالی دروازے پر چوکس کھڑا تھا۔ اس نے کمرے میں جھانکا۔ چودھری کے سر کا خفیف اشارہ پا کر اس نے مجھے ساتھ لیا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ مستطیل کمرے میں بے زبان ملازم ابھی تک سزا بھگت رہے تھے۔ جب میں دروازے سے نکل رہا تھا، میں نے ڈرے سہمے کرم دین کو دیکھا۔ اب اس کی پیشی تھی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا چودھری کے کمرے میں داخل ہوا۔ معلوم نہیں یہ ملازمین کیوں عطاب کا شکار تھے۔ چودھری بخت کے غصے نے ان کا خون نچوڑ کر رکھا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا اور میں چونک سا گیا۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ اس مار پیٹ اور سزا کا تعلق روشنی کے ہینڈ بیگ سے ہو؟ میں اس ہینڈ بیگ کو تقریباً بھول ہی گیا تھا۔ در حقیقت تہہ خانے سے نکلنے کے فوراً بعد میرا ذہن کئی سمتوں میں مصروف ہو گیا تھا اور یاد ہی نہیں رہا تھا کہ تہہ خانے میں کیا کچھ ہوا ہے۔ میں نے کالی سے پوچھا، یار چودھری صاحب نوکروں پہ بہت غصہ ہو رہے ہیں، کیا بات ہوئی ہے؟ وہ بے رخی سے بولا، مجھے خود نہیں معلوم، کہیں کوئی چوری ووری کا چکر تو نہیں؟ کالی کے چہرے پر رنگ سا کر گزر گیا۔ میرا تیر نشانے پہ لگا تھا۔ میں نے کالی کی طرف دیکھا۔ اس کے سیاہ فام چہرے پر الجھن تھی اور نگاہیں میرے چہرے پر مرکوز تھیں۔ میں نے کہا، کہیں یہ فلم اسٹار روشنی کے بیگ والا معاملہ تو نہیں ہے؟ کالی ٹھٹک کر رک گیا۔ تو تمہیں کیسے معلوم؟ مجھے سب کچھ معلوم ہے۔ میرا خیال ہے آؤ واپس چلیں، میں چودھری صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کالی غرایا، اگر تمہیں معلوم تھا تب تک خاموش کیوں تھے؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ میں نے گول مول جواب دیا۔ کالی چند لمحے مجھے خشمگین نظروں سے گھورتا رہا، پھر واپس چودھری کے کمرے کی طرف چل دیا۔ مستطیل کمرے سے گزر کر ہم گول کمرے کے دروازے پہ پہنچے۔ دروازہ بند تھا۔ یقیناً کرم دین سے پوچھ گچھ شروع ہو چکی تھی۔ کالی دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ اندر نہیں چلو گے؟ میں نے پوچھا۔ 2 منٹ صبر کرو، 2 منٹ میں اندر والے بیچاری کی چمڑی ادھڑ جائے گی۔ کالی مجھے خوفزدہ انداز میں روکتا رہ گیا، لیکن میں نے دروازے پر دستک دے دی۔ ذرا دیر بعد دروازہ کھلا اور لہیم شہیم ملازم نے حیرت آمیز غصے سے باہر جھانکا۔ کیا بات ہے جی؟ مجھے چودھری صاحب سے بات کرنی ہے۔ یقیناً وہ دیو ہیکل دروغہ مجھے چودھری کے دربار میں داخل ہونے سے روک لیتا، لیکن اس دوران میں چودھری نے مجھے دیکھ لیا تھا اور باروب لہجے میں اندر بلا لیا۔ کرم دین پاؤں کے بل فرش پر بیٹھا تھا اور سرتاپا عجز و انکسار نظر آ رہا تھا۔ چودھریوں اور جاگیرداروں کے سامنے اس انداز سے بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ میں نے دیکھے تھے۔ ان کے ہاتھ آپوں آپ جڑ جاتے تھے، ان کے دانت منت سماجت کے انداز میں نکل آتے تھے اور بھیک مانگتی آنکھوں میں دنیا جہاں کی عاجزی سمٹ آتی تھی۔ ان فریادیوں میں نے بچے بھی دیکھے تھے، مرد بھی، جوان خوبرو عورتیں بھی اور بارش بوڑھے بھی۔ داناؤں نے درست کہا ہے، مظلوم کی بیچارگی دیکھ کر ظالم کے ظلم کو ہوا ملتی ہے، اور جوں جوں ظلم کو ہوا ملتی ہے، مظلوم ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں گرتا چلا جاتا ہے۔ مجھے دیکھ کر چودھری بخت نے کرم دین اور اپنے رائفل بردار ملازم کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ بھاری بھرکم دروازہ بند ہوا تو ہم دونوں کمرے میں ایک بار پھر تنہا رہ گئے۔ چودھری صاحب، میں معافی چاہتا ہوں جی، دراصل کل رات واقعات اتنی تیزی سے رونما ہوئے ہیں کہ دماغ چکرا کر رہ گیا۔ اس افراتفری میں شاید بیگم صاحبہ کو بھی پریشان کر دیا ہے۔ وہ آپ کو ایک اہم بات بتانا بھول گئی ہیں، یا شاید انہیں اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ وہ آپ سے یہ بات کہہ سکیں۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں مس روشنی کے ہینڈ بیگ کی بات کر رہا ہوں۔ چودھری بری طرح چونک گیا۔ میں نے بیگم صاحبہ کو ہینڈ بیگ کے بارے میں بتا دیا تھا، وہ تہہ خانے میں ہے، گیلری کے نیچے لوہے کی بڑی الماری میں۔ وہاں کس نے پہنچایا بیگ؟ میں نے اس بارے میں سب کچھ بیگم صاحبہ کو بتا دیا تھا۔ یہ بیگ چھوٹے چودھری ذیشان تہہ خانے میں لے کر گئے تھے۔
بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اگر میرا اندازہ غلط نہیں تھا تو چھوٹے چودھری مجھے بھی ختم کر دینا چاہتے تھے. ان کا ارادہ تھا کہ میری اور ناظم کی لاشیں ایک ہی صندوق میں بند کر کے تہخانے میں چھپا دی جائیں. یہ قیمتی ہینڈ بیگ اس لیے اٹھایا گیا تھا کہ میری گمشدگی کا جواز پیدا کیا جا سکے. اگر میں تہخانے میں مارا جاتا تو چودھری ذیشان یقیناً کسی نہ کسی طرح یہ ثابت کر دیتے کہ میں ہینڈ بیگ لے کر فرار ہو گیا ہوں. چودھری بخت میرے انکشافات کو بڑی توجہ سے سن رہا تھا. بیگ کی اطلاع ملنے سے اس کے چہرے کی درشتی قدرے کم ہو گئی تھی. اس نے اپنے قابل اعتماد ملازم کالی کو بلایا اور اس کے کان میں کچھ کسر پسر کی. کالی ادب سے سر جھکا کر باہر چلا گیا. اس کی واپسی قریباً 10 منٹ بعد ہوئی. روشنی کا ہینڈ بیگ اس کے ہاتھ میں تھا. چودھری نے بیگ کھول کر سامان چیک کیا. جڑاؤ گہنے، نقدی، سب کچھ بیگ میں موجود تھا. چودھری نے بیگ بند کر کے ایک طرف رکھا اور کالی سے کہا کہ ملازموں کو جانے کی اجازت دے دی جائے. کالی ربوٹ کی طرح سر جھکا کر اور گھوم کر باہر نکل گیا. میں نے چودھری کے چہرے کو دیکھا. میرا خیال تھا کہ شاید اپنے ملازموں کو بے وجہ ذلیل کرنے کا ملال یا کسی طرح کی ندامت اس کے چہرے پر نظر آئے، لیکن یہ چہرہ تو شاید ندامت پروف تھا. وہی تنی ہوئی مونچھیں، وہی نیم باز آنکھیں، وہی اکڑی ہوئی گردن. چودھری مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، تم ایماندار آدمی ہو اور کسی حد تک دلیر بھی ہو. ہم ایسے لوگوں کی قدر کرتے ہیں. ایسا کوئی بندہ میرے ہاتھوں نقصان اٹھا جائے تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. چودھری کے بظاہر دھیمے الفاظ میں وہی خوفناک دھمکی پوشیدہ تھی جو وہ اس سے پہلے زبان پر لا چکا تھا. اس نے ایک بار پھر مجھے تنبیہ کی تھی. اگر مجھے اپنی زندگی اور خیریت مطلوب تھی تو میں لال کوٹھی میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں اپنی زبان بند رکھوں. چودھری صاحب، تعریف کا شکریہ. میں پوری کوشش کروں گا جی کہ میری وجہ سے آپ کو ناراض نہ ہونا پڑے. چودھری نے اپنا بڑا سا سر اس بات میں ہلایا اور میں سلام کر کے باہر آ گیا. حویلی سے مجھے جانے کی اجازت دے کر چودھری نے ایک دلیرانہ فیصلہ کیا تھا. ایسا فیصلہ وہی شخص کر سکتا ہے جسے اپنی قوت بازو اور اپنے لمبے ہاتھوں پر اعتماد ہو. اس نے میرے بارے میں زیادہ چھان پٹک بھی نہیں کی تھی، بلکہ شاید ابھی تک اسے ٹھیک سے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں لاہور میں کس جگہ رہتا ہوں. لیکن اسے یقین تھا کہ وہ جب چاہے گا مجھ تک پہنچ جائے گا اور میرا ٹیٹوا دبا لے گا. یہ یقیناً حد سے بڑی خود اعتمادی تھی. انگریزی میں اس کے لیے بڑا مناسب سا لفظ اوور کانفیڈنس ہے. چودھری اپنی خاندانی اور سیاسی طاقت کے نشے میں سرشار تھا. اسے اپنے ارد گرد کا ہر شخص چونٹی نظر آتا تھا اور یقیناً میں بھی ان چونٹیوں میں شامل تھا. دور دراز علاقوں میں رہنے والے اور ہر وقت خوشامدیوں میں گھرے رہنے والے زمیندار اور وڈیرے اکثر اس قسم کے تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں. ان کی آنکھوں پر چربی چڑھ جاتی ہے اور آہستہ آہستہ ان کی نگاہ گدھے گھوڑے میں تمیز کرنا بھی چھوڑ دیتی ہے. میں زری گل کے پاس پہنچا تو وہ بولا، خوستید صاحب، کچھ سنا آپ نے؟ یہاں حویلی میں تو بہت سا نئی نئی خبریں سننے میں آ رہا ہے. مثلاً کیا؟ مثلاً یہ کہ روشنی کا ہینڈ بیگ چوری ہو گیا ہے. کسی نے اس کا ہینڈ بیگ غائب کر دیا ہے. اس میں زیور تھا اور نقدی تھا جو اس نے یہاں دن رات محنت کر کے کمایا تھا. یہ خبر اب بہت پرانی ہو گئی ہے. وہ ہینڈ بیگ مل گیا ہے. کب؟ کیسے؟ وہ اپنا زخمی کندھا دباتے ہوئے بولا، اس کا تو مجھے پتہ نہیں. بہرحال ابھی میں وہ ہینڈ بیگ چودھری بخت کے پاس دیکھ کر آ رہا ہوں. دوسرا خبر یہ ہے کہ چھوٹا چودھری ذیشان حویلی سے غائب ہے. پتہ چلا کہ کل اس کا کوئی دوست آیا تھا یہاں، وہ اس کے ساتھ چلا گیا تھا. ابھی تک دونوں کا کچھ پتہ نہیں چلا. حویلی میں بہت زیادہ پریشانی پھیلا ہوا ہے. ہم نے سنا ہے کہ چودھری چھوٹے صاحب کے غائب ہونے پر پرچہ درج کروا رہا ہے. آپ سے اس بارے میں کوئی بات کیا چودھری صاحب نے؟ نہیں، مجھے تو بس یہی کہا ہے کہ ہم جانے کی تیاری کر لیں اور شام سے پہلے یہاں سے چلے جائیں. آپ بالکل ٹھیک فرما رہا ہے. ابھی 2 منٹ پہلے ہم نے ایک فلائنگ کوچ کو پاٹک کے اندر آتے دیکھا ہے. کیمرہ مین رضوی صاحب کو ایک نوکر نے بتایا کہ یہ کوچ ہمیں لاہور لے جانے کے لیے آیا ہے. ہمارا خیال ہم اتنی افراتفری میں یہاں اس لیے بھیجا جا رہا ہے کہ حویلی میں کوئی گڑبڑ ہو گیا ہے. پھر کیا خیال ہے، جانا چاہیے یا یہیں گڑبڑ میں رہنا چاہیے؟ جانا تو پڑے گا جناب. ویسے پتہ نہیں کیوں ہم کو یہ حویلی بڑا اور طرح کا لگتا ہے. یہاں ضرور دال میں کچھ کالا ہے. کالا نہیں، کالی ہے. کیا مطلب؟ بھائی کالی اس ڈشکرے کا نام ہے جو ہر وقت چودھری کے ساتھ چپکا رہتا ہے. چلو جی، کالی صحیح، مگر کچھ نہ کچھ ہے تو. ہم کو اس حویلی میں کسی اور چکر کا بو آ رہا ہے. سچ استاد صاحب، کبھی کبھی ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ہر بات کی تہ میں اتر جائے، ہر بات کا کھوج لگائے. یہ کام تو تم کرتے رہتے ہو. جہاں کوئی لڑکی دیکھتے ہو اس کی تہ میں اتر جاتے ہو، کھوج لگانے لگتے ہو کہ کپڑوں کے اندر لڑکی اصلی ہے یا ربڑ پلاسٹک کی. استاد صاحب، ہم اس کوچ کا بات نہیں کرتا. ہم تو تفتیش کا بات کر رہا ہے، جانچ پڑتال کا بات کر رہا ہے. کبھی کبھی ہم سوچتا ہے کہ کیا یہ اچھا ہوتا اگر ہم شروع میں اپنے باپ کی بات مان لیتا
और पेशावर में चप्पल कबाब लगाने के बजाय पुलिस में भर्ती हो जाता। पुलिस में भर्ती हो जाते तो कभी कुछ नहीं कर सकते। तुमने ज़्यादा से ज़्यादा यही करना था कि बहुत सी खूबसूरत लड़कियों को हथकड़ी लगाना थी और एक एक करके उनसे इश्क झाड़ना था। 5वें 6ठे इश्क के बाद लोगों ने थाने को आग लगा देनी थी और तुम्हें संसार कर देना था। बाद में किस्सा खानी बाजार में तुम्हारी यादगार बनना थी, जिस पर लिखा जाना था एक आशिक मिजाज थानेदार, जिसे औरतों का शिकारी समझकर गलती से फव्वारा चौक में संसार कर दिया गया। मेरी बात सुनकर जरी की जुबान में भी खुजली होने लगी थी। थानेदार बनकर औरत को हथकड़ी लगाने का आइडिया हमारे जहन में कई बार आया, लेकिन जिस औरत को आम हथकड़ी लगाएगा ना, वो कोई और नहीं, आपका चहीती सरोज और फुल्लू की पट्टी होगा। अल्लाह तबारक व तआला ऐसा मौका लाए, आम उसको मार मार कर मक्की बनाएगा, उस पर DDT छिड़केगा और किसी खारिज ज़दा कुत्ते पर बिठाकर वाघा बॉर्डर पार कराएगा। और अगर इसके गुरु साईं अली ने तुझे मक्खी बना दिया तो? साईं के जिक्र पर जरी चौंक सा गया। पता नहीं उसके जहन में क्या आया था। अच्छा जी, हम अपने अल्फाज वापस लेता है, आप तो अखबार वालों की तरह बात का बतंगड़ बना देता है, जरी गुल ने कहा और निस्वार थूकने के लिए उठकर बाहर चला गया। मैंने मजाक मजाक में जरी की बात रद्द की थी, लेकिन हकीकत ये थी कि इस हवेली के सुबह शाम मुझे भी मैले मैले नजर आते थे। किसी वक्त लगता था कि यहाँ कोई गैर कानूनी काम हो रहा है, कोई ऐसा काम जो हरगिज नहीं होना चाहिए। इस हवाले से दवाइयों के वो कॉटन भी अहम थे जो आज मैंने अकबी बाग में देखे थे और जिनकी नकाब कुशाई 3-4 रोज की जोरदार बारिश से हुई थी। ये कार्टन देखने के बाद मुझे एक और बात याद आ गई थी। हवेली में क़याम के पहले दिन जब हम चौधरी के साथ हवेली के अंदरूनी हिस्से की तवील सैर पर गए थे, तो एक जगह मुझे नामानूस सी बू महसूस हुई थी। ये बू ऐसी थी जैसी अस्पतालों से या फार्मेसी वगैरह के करीब से आती है। ये बू चंद लम्हे के लिए मेरे नथनों से टकराकर ओझल हो गई थी, लेकिन उसका तासुर अभी तक मेरे हाफजे पर नक्श था। दोपहर 3 बजे के लगभग हम लाल कोठी से लाहौर जाने के लिए तैयार हो गए। हम कुल 15 अफराद थे, जिनमें जरगोना और जरीगुल के अलावा रोशनी और उसकी चंडाल खाला भी शामिल थी। मैं रोशनी की खाला का रवैया देख देख कर हैरान हो रहा था। वो एक ज़बरदस्त बहरान से गुजर कर यहाँ पहुंची थी। यखबस्ता वादी मौत में फिल्मी यूनिट के दर्जनों अफराद लापता और जाबहक हो गए थे। यकीनन इन बदनसीबों में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका शुमार महताब बानो के करीबी साथियों में होता होगा, लेकिन उनकी जुदाई का अक्स तक महताब के चेहरे पर नहीं था। वो हशाश बशाश नजर आती थी और अगर उसके बस में होता तो वो चौधरी की नफा बख्श कुर्बत में चंद रोज मजीद गुजारती। हाँ, रोशनी किसी हद तक बेजार नजर आती थी। गालिबन चौधरी की सख्त ड्यूटी दे देकर वो उकता गई थी। रवाना होने से पहले मैंने अपने तमाम साथियों को तवील लेक्चर दिया और उन्हें बताया कि हमें कैसे लाहौर पहुंचना है, लाहौर में हमें क्या खतरात दरपेश हो सकते हैं और हमें उन खतरात का सद्देबाब कैसे करना है। महताब के अलावा सब मेरी राय से मुत्तफिक दिखाई देते थे। चौधरी बहुत मसरूफ था, लेकिन ऐन हमारी रवानगी के वक्त वो 2-3 मिनट के लिए नजर आया और उसने हमें खुदा हाफिज कहा। मेरा ख्याल था कि सफ़िया भी ज़रूर दिखाई देगी, लेकिन यह तवक्को पूरी नहीं हुई। सुबह से सफ़िया की झलक तक दिखाई नहीं दी थी। चौधरी ज़ीशान का गायब होना तो समझ में आता था कि चौधरी बख्त ने मकतूल नाजिम के वारिसों पर जवाबी पर्चा कटवाने के लिए उसे कहीं छुपवा दिया हो, लेकिन सफ़िया के ओझल होने में क्या हिकमत थी। चौधरी के साथ उसकी पहली बीवी हमें खुदा हाफिज कहने के लिए मौजूद थी। इसे देखकर किसी छोटी मोटी हथनी का ख्याल जहन में आता था, ऐसी हथनी जिसने किसी मेले ठेले में बच्चों को खुश करने के लिए ज़र्क बर्क लिबास पहन रखा हो। शायद मोटापे के अलावा उसे मालखोलिया भी था। वो मुसलसल बोलती जा रही थी। अपने देवर ज़ीशान की गुमशुदगी ने उसे परेशान कर रखा था। वो अलल ऐलान कह रही थी कि ज़ीशान के गायब होने में मलिकों के लड़के नाजिम का हाथ है। वो उसे अगवा करके ले गया है और अगर जल्दी उसे ना पकड़ा गया तो वो मासूम ज़ीशान को जान से मार डालेगा। रोशनी ने अपनी खनकदार आवाज़ में पूछा, लेकिन बाजी दुश्मनी क्या थी? वो हाथ नचाकर बोली, दुश्मनी वही पैसे की और क्या। कुत्ते दा पुत्र हमारे भोले भाले ज़ीशान से रकमें ले लेकर जुए में हारता रहा, अब और रकम मांग रहा है। इस बेचारे ने इनकार किया तो बस पीछे ही पड़ गया हाथ धो के। कुछ देर बाद हम फ्लाइंग कोच में बैठकर लाल कोठी के वसी गेट से निकले और रंग वाली गांव के नीम पुख्ता रास्तों पर आगे बढ़ने लगे। गांव के दरो दीवार पर चौधरी बख्त के नाम के पोस्टर कसरत से नजर आ रहे थे। उनमें चौधरी की एक तस्वीर थी जिसमें उसने पगड़ी बांध रखी थी और काली शेरवानी जेबतन कर रखी थी। पोस्टर्स पर इस कस्म के अल्फाज थे, साफगो, बेबाक, बुलंद किरदार, हक का अलंबरदार, चौधरी बख्तावर, आपका नुमाइंदा। चौधरी की साफगोई, रास्तबाजी और हक परस्ती लाल कोठी की तारीख भूल भुलैयों में बंद थी और इत्तेफाकन मैं उसकी एक झलक देख चुका था। मैंने खूबरू रोशनी की तरफ देखा। वो मेरे साथ वाली नशिस्त पर बैठी थी। मेरी तरह वो भी गौर से इन पोस्टर्स और बैनर को देख रही थी।
شاید وہ بھی یہی سوچ رہی تھی کہ یہ کس بلند کردار اور صاف گو چودھری کا ذکر ہے۔ یہ ماڈل ٹاؤن کی خاموش اور سنسان کوٹھی تھی۔ منظر اس کوٹھی کے ڈرائنگ روم کا تھا۔ رات کے 12 بجے تھے۔ پچھلے 2 گھنٹے سے میں اور ساحل صاحب آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ میں انہیں نانگا پربت کے برف پوش گرد و نواح میں پیش آنے والے واقعات سنا رہا تھا۔ ساحل صاحب کے چہرے پر حیرت ہی حیرت تھی۔ ایک طویل بیان کے بعد جب میں خاموش ہوا تو ساحل صاحب وہ تقریباً سب کچھ جان چکے تھے جو میرے علم میں تھا۔ میری پریشانیاں اب ان کی پریشانیاں بن چکی تھیں اور میرے اندیشوں نے ان کے دل میں بھی گھر کر لیا تھا۔ وہ خط ہمارے سامنے میز پر پڑا تھا جو سردار سدرت نے میرے نام لکھا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد یہ خط مجھے زرغونہ کی جیب سے ملا تھا۔ میری طرح ساحل صاحب بھی اس خط کو کئی بار پڑھ چکے تھے۔ ساحل صاحب سگریٹ کا ایک طویل کش لے کر بولے، تمہارا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ اگر وادی کے مکینوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی تو یرغمالیوں کی جانیں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ ایسے ہی کچھ واقعات پہلے بھی رونما ہو چکے ہیں۔ در حقیقت وہ سارا علاقہ ممنوع حیثیت رکھتا ہے۔ جتنے بھی ملکی اور غیر ملکی افراد ان علاقوں میں سیاحت کے لیے جاتے ہیں انہوں خصوصی طور پر وارننگ دی جاتی ہے کہ وہ ممنوع علاقوں سے دور رہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے حکومت اور انتظامیہ نے اپنے فرائض سے کبھی کوتاہی نہیں کی۔ اگر فلمی یونٹ کے لوگ کسی ایسے ممنوع علاقے میں گئے ہیں تو انہوں نے سنگین غلطی کی ہے، اور جو اتنا بڑا نقصان ہوا اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں۔ اسی طرح فلپائنی کوپہماؤں کو بھی بلا سوچے سمجھے ویرانے میں نہیں بھٹکنا چاہیے تھا۔ ساحل صاحب نے اٹھ کر ایک الماری کھولی اور اس کی دراز میں سے کتابچہ نکال کر میرے سامنے رکھ دیا۔ کتابچے کا عنوان تھا پاکستان ٹریکنگ گائیڈ۔ اس کتابچے میں ٹریکرز اور دیگر مہم جو حضرات کے لیے بہت سی بیش قیمت معلومات و ہدایات درج تھیں۔ اس کے علاوہ نقشے بھی دیے گئے تھے۔ ساحل صاحب نے مجھے نقشے دکھائے اور ان واضح ہدایات کے بارے میں بتایا جو ممنوع علاقوں کے بارے میں درج تھیں۔ ایک ایسی ہی ہدایات کی عبارت کچھ اس طرح تھی، ٹریکر حضرات مندرجہ بالا نقشے میں دکھائی گئی حدود سے آگے ہرگز سفر نہ کریں۔ یہاں جارح قسم کے پہاڑی لوگ گھومتے ہیں جو ٹریکرز اور سیاح حضرات کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ نیز ٹریکنگ پرمٹ کے بغیر ہرگز سفر پر روانہ نہ ہوں۔ ساحل صاحب نے بے قراری کے عالم میں سگریٹ پھونکتے ہوئے کہا، میں تمہاری اس رائے سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں کہ محترم مشتبہ کنور اور مسٹر جی کلارک سے فوری رابطہ کیا جائے اور انہیں اعتماد میں لے کر ساری بات بتا دی جائے۔ مجھے یقین ہے کہ ان کی رائے بھی یہی ہوگی کہ فی الحال قبائلیوں کے خلاف کسی طرح کا ایکشن نہ لیا جائے۔ میں نے ساحل صاحب سے پوچھا کہ مشتبہ کنور اور مسٹر جی کلارک کہاں ہیں؟ وہیں گلگت میں۔ مسٹر جی کلارک صاحب تو مستقل طور پر وہیں ہیں۔ مشتبہ کنور کو چونکہ الیکشن کی مصروفیات بھی ہیں اس لیے وہ کبھی آتے ہیں اور کبھی چلے جاتے ہیں۔ 2-3 دن سے ویسے وہ بھی گلگت میں ہی ہیں۔ تو پھر آپ کب بلوا رہے ہیں انہیں؟ میرا تو خیال ہے کہ میں ابھی رابطے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ کام جتنا جلدی ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ میں ساحل صاحب سے فریال کے علاوہ شفتہ اور انجم کا حال بھی پوچھ چکا تھا۔ وہ دونوں بخیریت تھیں اور ساحل صاحب نے انہیں جس محفوظ ٹھکانے پر رکھا ہوا تھا وہاں کے ماحول سے وہ مانوس ہو چکی تھیں۔ میں نے ساحل صاحب سے درخواست کی کہ میں شفتہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ بولے، وہ بھی بہت بے چین ہے۔ دن میں کئی بار تمہارے بارے میں پوچھتی ہے اور روتی رہتی ہے۔ 5-6 روز پہلے میں اس سے ملا تھا، بالکل بچوں کی طرح ضد کرنے لگی تھی وہ۔ کیا ہم آج اس سے مل سکتے ہیں؟ نہیں، تم نہیں جانتے کہ جلد بازی میں کتنے خطرات ہیں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ ابھی تم کچھ دن تک اپنے سینے پر مزید پتھر رکھو۔ شیخ قاسم ایک آصیب کا نام ہے۔ میں نے کئی دفعہ محسوس کیا کہ وہ ہمارے ارد گرد منڈلا رہا ہے۔ تم جانتے ہی ہو شیخ قاسم کی سب سے بڑی ضد ہے شفتہ۔ وہ اس تک پہنچنے کے لیے بڑے سے بڑا رسک لے سکتا ہے۔ اگر تم شیخ کی طرف سے غفلت برتو گے نا تو بہت بڑی غلطی کرو گے۔ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں جناب، لیکن اپنے دل کا کیا کروں؟ ساحل صاحب اٹھے اور الماری میں سے ایک بڑا لفافہ نکال کر لے آئے۔ اس لفافے میں ایک شاندار سویٹر تھا۔ وہ سویٹر میرے سامنے پھیلاتے ہوئے بولے، یہ شفتہ نے تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے بنا ہے۔ کہتی تھی کہ بھائی جان کو پہنا دیں، اور اس سویٹر میں ان کی ایک تصویر اتار کر میرے پاس لائیں۔ یہ 2 مہینے پہلے کی بات ہے۔ اس وقت تک تم گلگت پہنچ چکے تھے اور تمہارا کچھ اتا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تمہاری اور صفدر کی گمشدگی سے شفتہ اور انجم دونوں بے خبر ہیں۔ میں جب سے شفتہ سے ملتا تھا تصویر کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ہی کرنا پڑتا تھا۔ میں نے سویٹر دیکھا، لاجواب تھا۔ مختلف رنگوں کی اون سے اتنے باریک ڈیزائن بنائے گئے تھے کہ میں دنگ رہ گیا۔ اس سویٹر کے ایک ایک تار میں میری پیاری بہن کی خوشبو رچی بسی تھی۔ میں نے اسی وقت جیکٹ اتار کر ایک طرف رکھ دی اور سویٹر پہن لیا۔ ساحل صاحب نے تھرماس میں چائے اونڈیلی اور بولے، تم نے سب کے بارے میں پوچھ لیا اور حال احوال بھی دریافت کر لیا، لیکن ایک کے بارے میں نہیں پوچھا۔ کس کے بارے میں؟ غزالہ کے بارے میں۔ میرا دل اچھل کر رہ گیا۔ پچھلے 2 گھنٹے میں غزالہ کا نام کئی بار میرے ہونٹوں پر آتے آتے رہ گیا تھا۔ معلوم نہیں کیوں غزالہ کے حوالے سے میرے اندر عجیب سی جھجک پیدا ہو گئی تھی۔ ہاں، کیسی ہے وہ؟ ٹھیک ہے، کلینک میں بیٹھتی ہے۔
गुलबर्ग में उसकी प्रैक्टिस अच्छी चल निकली है, लेकिन और बहुत सी परेशानियों ने उसको घेर रखा है। शौहर के साथ उसकी सलाह हुई या नहीं? शौहर? वो है कहाँ उसका शौहर? वो तो उसका सिर्फ दुश्मन है, जो कदम भी उठाता है सिर्फ तुम्हारी दुश्मनी में। लेकिन जनाब, गजारा ने उसके साथ शादी अपनी मर्जी और रजा से की थी। बेशक वो रजा थी, लेकिन इस रजा की बुनियाद एक साजिश पर थी। वो साजिश जो तुम्हारे अय्यार दुश्मन ने तुम्हें एक और चरका लगाने की तैयारी के लिए की थी। लेकिन आप ये भी तो देखें कि वो इस साजिश के जाल तक कैसे पहुंची। चचा और चची ने दौलत और स्टेटस देखकर उसकी शादी गलत कार से कर दी थी। वो हर लिहाज से एक नाकारा शख्स निकला और बीवी को फरोख्त करने की राह पे चल निकला। अगर उसकी बीवी को शेख आसिम ना खरीदता तो कोई और बदकार खरीद लेता। बहरहाल ये एक लंबी बात है, किसी और वक्त इत्मीनान से करेंगे। गजाला को मेरी आमद का पता है? नहीं, वो आजकल लाहौर में नहीं है, रिलीफ कैंप में गई हुई है। रिलीफ कैंप? हाँ, तुम देख ही रहे हो बेमौसमी बारिश का सिलसिला कितने रोज से जारी है। शुमाली पंजाब में तो अच्छी खासी आफत आई हुई है। कई बरसाती नाले उछल गए हैं, वसी रकबा ज़ेरे आब आ गया है। जहाँ सैलाब आता है वहाँ वबाएं भी फैल जाती हैं। कई इलाकों में नमूनिया, इन्फ्लुएंजा और टाइफाइड वबा की शक्ल इख्तियार कर गया है। इसी सिलसिले में रिलीफ का काम हो रहा है। मैं साही साहब से शेख आसिम और शैतान इब्ने शैतान शंकर शकरा के बारे में बहुत कुछ पूछना चाहता था, लेकिन इसी दौरान में DIG की कॉल आ गई और साही साहब अपने ऑफिसर के साथ तवील गुफ्तगू में मसरूफ हो गए। अगले 6-7 रोज बेहद मसरूफ गुजरे। मैं इन दिनों की तफसीलात सुनाने में लग गया तो कई सफ़हात भर जाएंगे। मुश्तबा कंवर और मिस्टर जी क्लार्क गिलगित से लाहौर तशरीफ ला चुके थे। उनके चेहरों से अंदाजा होता था कि वो थके मांदे हैं और पिछले चंद हफ्ते उन्होंने एक लाहासिल कोशिश में गुजारे हैं। मुश्तबा कंवर ने बाकायदा मुझसे मानका किया। मिस्टर जी क्लार्क साहब ने भी बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया। साही साहब ने उन्हें बहुत सी बातें फ़ोन पर बता दी थी, फिर भी तजस्सुस दोनों के चेहरों से आया था। उन दोनों के साथ मेरी एक तवील नशिस्त हुई। मैंने उन्हें बताया कि किस तरह मैं और मेरे तीनों साथी नो मैन लैंड में पहुंचे और वहशी सूरत कुल्हाड़ा बरदारों के हत्थे चढ़े। कैसे हमें गुमनाम वादी में पहुंचाया गया और कैसे वहां तहैयर खेज वाक़यात का सिलसिला पेश आया। शाहिद खान की दर्दनाक मौत, सरदार पनामा के साथ मेरी दोस्ती, सरदार पनामा को दरपेश खतरात का जिक्र और बिला आखिर सरदार का कत्ल। मैंने सब कुछ तफसील से बयान कर दिया। उसके बाद कहानी का रुख पनामा की बच्ची जरगोना की तरफ मुड़ गया। वो खूनी रस्म जो बच्ची के सर पर तलवार की तरह लटक रही थी, बच्ची की खातिर यात्रियों से मेरा टकराव, यात्रियों की अय्यारियां और आखिर में वो धुआंधार मार्का जिसमें 15 बड़े यात्रियों के टुकड़े धमाके से फिजा में बिखरे। मैंने लफ्जों की मदद से सारी सूरत हाल का नक्शा बयान कर दिया। वो हैरत के समंदर में गोताजन रहे और सुनते रहे। आखिर में मैंने सरदार सिदरत का खत दोनों हजरात को पेश कर दिया। जरी गुल इस खत का लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमा सुनाने के लिए मौजूद था। इस मौके पर साहिब साहब भी हमारी मीटिंग में शरीक हो गए। खत पर तवील गौर खोज के बाद जी क्लार्क साहब ने पुरसोच नज़रों से मेरी तरफ देखा। हस्बे मामूल वो इंतहाई कीमती लिबास में थे। उनकी उंगलियों में दुनिया के महंगे तरीन हीरे जगमगा रहे थे। उनकी आंखों में आंखें डालकर देखने का अंदाज बेहद मुतासर कुन होता था। शाहजहां, मैं तुम्हारी इस राय से मुत्तफिक हूँ कि सिदरत नामी सरदार के वादे पर भरोसा किया जाए और इस बात का इंतज़ार किया जाए कि जॉन चाउल और दीगर यरगमाली चंद हफ्तों तक बखैरियत हमारे पास पहुँच जाएं। बात ख़त्म करके वो सवालिया नज़रों से मुश्तबा, साही साहब और जरी की तरफ देखने लगे। तीनों बिल्कुल खामोश थे। खामोश रहने और सर हाँ में सर हिलाने के अलावा वो और कर भी क्या सकते थे। क्लार्क साहब की मौजूदगी हाजरीन महफिल को इसी तरह मरूब कर दिया करती थी। मैंने उनकी महफिल में अक्सर लोगों को सिर्फ सर हाँ में हिलाते ही देखा था। बस मुश्तबा कंवर था जो कभी कभी उनकी बात से इख्तलाफ करने की जुर्रत करता था, या फिर यह तौफीक मुझे नसीब हुई थी। शुरू में मेरी दखल अंदाजी ने क्लार्क साहब को हैरान किया और मुझे यूं लगा था जैसे वो नाराज़ हो गए हैं, मगर 3-4 मुलाकातों के बाद इन्हें अंदाज़ा हुआ था कि मेरी मदाखलत से शुरू होने वाला मकालमा फ़ायदेमंद साबित होता है। थोड़ी देर ज़ेर बहस मसले के मुख्तलिफ पहलुओं पर हमारे दरमियान गुफ्तगू हुई। मुश्तबा का ख्याल था कि कोई भी बात छुपाकर ना रखी जाए। कल सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए जिसमें सारी रुदात वजाहत के साथ बयान कर दी जाए। मुश्तबा का ख्याल था कि कराकरम रेंज में पेश आने वाले वाक़यात और जानी नुकसान के सिलसिले में हुकूमत को किसी तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जो लोग भी हादसात का शिकार हुए हैं उन्होंने कानून और ज़ाब्तों की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए ममनुआ इलाकों में सफ़र किया है। मुश्तबा कंवर की बात अपनी जगह दुरुस्त थी, मगर क्लार्क साहब को अंदेशा था कि जब इतने वसी पैमाने पर जानी नुकसान की पब्लिसिटी हो जाएगी तो अवामी हल्के बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इंतज़ामिया हाथ पर हाथ धरे बैठी रहे और यरगमालियों की रिहाई का इंतज़ार करे।
انتظامیہ پر دباؤ ڈالا جائے گا کہ وہ ان ممنوع علاقوں میں گھسے اور ان لٹیروں کے خلاف وسیع پیمانے پر کارروائی کریں۔ ان دونوں نکات پر سوچ بچار کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ فی الحال اس معاملے کو ہر کس و ناقص کے لیے اوپن نہ کیا جائے، بلکہ مشتبہ کور صرف چند ان اہم لوگوں کو اعتماد میں لے جو تلاش کی کارروائی سے منسلک رہے ہیں اور جنہیں اعتماد میں لیے جانا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں سے مکمل رازداری کا پختہ وعدہ بھی لیا جائے۔ یہ تیسرے چوتھے روز کا واقعہ ہے۔ میں اور میرے تمام 14 ساتھی ابھی تک ماڈل ٹاؤن والی کوٹھی میں مقیم تھے۔ فلمی یونٹ کے ارکان جلد از جلد اپنے گھروں کو واپس جانا چاہتے تھے، لیکن مشتبہ کور ابھی 2 دن انہیں مزید اس کوٹھی میں رکھنا چاہتا تھا۔ مشتبہ کی ہدایت کے مطابق میں انہیں سمجھا بجھا کر واپس آ رہا تھا کہ ساحی صاحب سے برآمدے کے عین درمیان ملاقات ہو گئی۔ ان کے ہاتھ میں ایک کیمرہ تھا۔ انہوں نے کیمرہ ڈرائیور کو دیتے ہوئے کہا، جاؤ صاحب کے ساتھ کمرے میں جاؤ اور صاحب کی تصویر اتار کر لاؤ۔ تصویر؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ پھر اچانک مجھے یاد آیا کہ ساحی صاحب شفتہ کے لیے میری تصویر اتارنا چاہتے ہیں۔ میں ڈرائیور کے ساتھ کمرے میں چلا گیا اور رنگ دار سویٹر کے ساتھ 2-3 تصویریں کھنچوا لی۔ اسی دوران میں دروازہ دھڑ دھڑ بجنے لگا۔ دروازہ کھولا تو سامنے مشتبہ کور کھڑا تھا۔ ہاں بھائی، کیا چکر چل رہا ہے؟ بڑے کیمرے شیمرے چمک رہے ہیں، کوئی انٹرویو تو نہیں دے رہے؟ آپ کے ہوتے ہوئے انٹرویو دینے کی جرات کون کر سکتا ہے؟ ہاں بھائی یہ تو ہے، مگر ہمارے ساتھ رہو گے تو تم بھی سیکھ جاؤ گے۔ آؤ ایک اور انٹرویو کروائیں تمہارا۔ اب کون ہے؟ میں نے اپنی بیزاری چھپاتے ہوئے کہا، ڈی سی صاحب ہیں مالاکنڈ کے۔ بڑی شدت کے ساتھ ذاتی دلچسپی لی انہوں نے اس کیس میں، خود کئی روز گلگت میں بیٹھے رہے ہیں۔ پچھلے چند روز میں اس قسم کے کئی معزز حضرات سے مشتبہ کور نے میری ملاقات کرائی تھی۔ ہر بار شروع سے آخر تک ساری رام کہانی مجھے سنانی پڑتی تھی۔ اس کے بعد سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا تھا جو گھنٹہ گھنٹہ بھر جاری رہتا تھا۔ میں اکتا کر رہ گیا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ میں کسی مشہور و معروف ریس میں حصہ لینے والا گھوڑا ہوں اور مشتبہ کنور مجھے ہر یار دوست کو دکھا کر میری پیٹھ تھپک رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ یہ گھوڑا میرا ہے۔ لینڈ لارڈز کا یہ رویہ مجھے ہمیشہ سے برا لگتا ہے۔ بے حد ذہین سیاستدان ہونے کے باوجود مشتبہ یہ بات فراموش کر رہا تھا کہ اسے کم سے کم افراد کو ہمراز بنانا چاہیے تاکہ معاملہ وقت سے پہلے لیک آؤٹ نہ ہو۔ ویسے بھی اس وقت میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ میں نے مشتبہ سے کہا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان صاحب سے آپ خود ہی بات کر لیں؟ بھائی مجھ سے تو وہ روز ہی ملتا ہے، وہ تم سے ملنا چاہتا ہے۔ دراصل میرے سر میں درد ہے۔ مشتبہ نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ سگار کا گہرا کش لے کر وہ بولا، کیا بات ہے شاہ جہان؟ میں 2-3 دن سے دیکھ رہا ہوں تم کچھ، میرا مطلب ہے بیزار سے نظر آتے ہو۔ بیزار تو نہیں ہوں لیکن تھکا ہوا ضرور ہوں۔ یوں لگتا ہے کہ میں ٹیپ ریکارڈر کی طرح دن رات ایک ہی کہانی سنا رہا ہوں۔ مشتبہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں وہی عقابی چمک نمودار ہوئی جو اسے ایک خطرناک ترین سیاستدان اور نہایت طاقتور حاکم ظاہر کرتی ہے، لیکن پھر فوراً ہی اس نے اپنے آپ پر قابو پایا اور سپاٹ آواز میں بولا، ٹھیک ہے تم آرام کرو۔ اس کے ساتھ ہی وہ لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر نکل گیا۔ مشتبہ نے میرے لیے بہت کچھ کیا تھا۔ میں اسے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اپنی طبیعت کے ہاتھوں میں بھی مجبور تھا۔ رسمی ملاقاتیں، سیاسی گفتگو اور تکلفات مجھ سے زیادہ دیر برداشت نہیں ہوتے تھے۔ اس چار دیواری میں رہتے ہوئے مجھے الجھن سی ہونے لگی تھی۔ پھر ایک اور بات بھی تھی۔ لال کوٹھی کا حوالہ اور وہاں کا ماحول بار بار میرے ذہن پر یلغار کر رہا تھا۔ میری متجسس طبیعت میرے ذہن میں کئی سوال اٹھا رہی تھی۔ شام کے وقت میں نے مشتبہ کو اس کی کوٹھی پر فون کیا۔ پہلے اپنے رویے پر معذرت چاہی اور پھر اسے بتایا کہ میں 2-3 دن کے لیے ماڈل ٹاؤن سے جانا چاہتا ہوں۔ کہاں؟ کہیں بھی، بس سمجھ لیں کہ ہوا خوری۔ سیالکوٹ تو کشش نہیں کر رہا؟ فی الحال تو نہیں، لیکن کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ بھائی تمہارا یہی سیلانی پن تمہیں کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کرنے دے رہا۔ بوڑھے طوطے کو پڑھا رہے ہیں آپ۔ اچھا بھائی، جیسے تمہاری مرضی۔ بہرحال جانے سے پہلے محترم کلارک صاحب سے بات کر لینا۔ اوکے۔ اگلے روز صبح سویرے میں نے کلارک صاحب سے بھی بات کر لی اور فنگ کو بھی بتا دیا۔ دیگر ساتھیوں کی طرف فنگ بھی ابھی تک ساحی صاحب کی کوٹھی میں تھی۔ اپنے والد محترم راموس اور باقی ٹیم کے لوگوں سے اس کی ملاقات ہو چکی تھی۔ یہ سب لوگ بہت خوش تھے، تاہم چند وجوہات کی بنا پر ابھی انہیں واپس فلپائن نہیں بھیجا جا رہا تھا۔ زرغونہ فنگ سے بہت مانوس ہو چکی تھی۔ شاید میری ذات میں اس نے اپنے والد کو تلاش کر لیا تھا اور فنگ کی ذات میں اپنی ماں کو، حالانکہ میرے اور فنگ کے درمیان ہمدردی کے سوا اور کوئی رشتہ نہیں تھا۔ مشتبہ کور کے افسر شاہی ماحول اور اس کے ڈپلومیٹ دوستوں سے پیچھا چھوڑا کر جانے کا احساس میرے لیے بڑا خوشائن تھا۔ بغیر کسی تکلف اور مداخلت کے میرا دل آزاد پھرنے کو چاہ رہا تھا، بالکل ایک عام آدمی کی طرح، تن تنہا،
लोगों की भीड़ में गुम, आवारा, बेसिमत, बिला मकसद। यहाँ तक कि मैं जरीगुल को भी अपने साथ नहीं रखना चाहता था। मेरे मिजाज आशना जरीगुल ने मेरा इरादा भांप लिया। क्या आप अकेले जाएंगे? क्यों, तुम्हारा निकाह हो गया मेरे साथ? खोचे, निकाह वाला लोग तो अकेला रह जाता है। पता नहीं क्यों इस मौके पर हमको एक लतीफ़ा याद आ रहा है। एक शख्स ने दूसरे से कहा, यार आजकल तुम्हारा सेहत और तुम्हारी बीवी का सेहत बहुत अच्छा है, क्या करते हो? वो बोला, हम दोनों शाम के बाद सैर के लिए निकल जाता है। तो पहले शख्स ने पूछा, कहाँ जाता है? उसने जवाब दिया, हम तो लॉरेंस गार्डन जाता है, उसका पता नहीं। यार मैं इस वक्त लतीफ़े सुनने के मूड में नहीं हूँ। आम को तो लगता है आप किसी भी मूड में नहीं है, बिल्कुल गैब दिमाग और उकड़ा कुड़ा है आप। ऐसी हालत में आपको अकेला बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। दो गायब दिमागों से एक गायब दिमाग बेहतर होता है। तुम मुझे अकेले ही जाने दो। तो क्या आम गायब दिमाग है? गायब दिमाग ही नहीं बल्कि खिसके हुए भी हो। मेरा ख्याल है कि जंगली बेरों का असर अभी तक बाकी है। आप खामखा हमको डराता है। आखिर गैब दिमागी वाला कौन सा हरकत फरमाया आपने? यही, अपनी उंगली देख लो, हर वक्त सीधी रखते हो, लगता है तैयात पे बैठे हो। कभी कभी बेख्याली में से हिलाते भी रहते हो। वो तो जनाब चोट लगा है ना, आप भी जानता है। ये चोट नहीं लगी, सज़ा मिली है तुम्हें, कुलसूम को उंगली के इशारे से इशारे करने की सज़ा। ओ खुदाया, आप तो हमारे पीछे ही पड़ गया है। हमने इशारेबाजी क्या किया था? लोग तो बहुत कुछ करता है, और फिर इशारेबाजी तो हम आंखों से भी करता था। घबराओ मत, बारी बारी हर जिस्म के हिस्से की बारी आएगी। देखें देखें, अब आप बेशर्मी की बातें कर रहा है। बेशर्मी की नहीं, ये चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है। वैसे आप जाएगा कब तक? 2-3 दिन तक। अगर मुश्तबा साहब ज़्यादा नाराज़ हुआ तो फिर क्या कहेंगे? तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद निमट लूँगा। मैं ड्रेसिंग रूम में जाकर कपड़े बदलने लगा। ढीली ढाली शलवार कमीज़ पहनी और शुफ्ता वाला स्वेटर जेबतन किया। पिंडली से बंधे हुए गलाफ में रामपुरी खंजर लगाया। जेब में 1,500-2 हज़ार के नोट डाले और जाने के लिए तैयार हो गया। जरीगुल किसी फिक्रमंद बीवी की तरह बोला, खोचे रिवॉल्वर लेना ना भूलना। पता नहीं क्यों हमारे दिल में बहुत वसवसा सा आ रहा है। साइद साहब ने कहा था कि वो बदबख्त शेख आसिम हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, और वो कंजर का तखम, क्या नाम है उसका? वो शंकर, वो भी तो शेख आसिम का दुमचल्ला बना हुआ है। वो लोग आज तक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके, अब भी नहीं बिगाड़ेंगे। लेकिन जनाब रिवॉल्वर इधर ही रह गया था, लाल कोठी में। पहले तो जरी को यकीन नहीं आया, और जब मैंने यकीन दिलाया तो वो हैरान रह गया। ओ खुदाया, हम ठीक कहता ना कि आजकल आपका दिमाग कहीं सैर सपाटे पे गया हुआ है। वो इतना महंगा रिवॉल्वर था, हमारा ख्याल है 4,000 से कम कीमत नहीं होगा इसका। आपको मुफ्त मिल गया था ना, इसलिए आपने कदर नहीं किया उसका। अच्छा, कभी सियालकोट चक्कर लगा तो पता कर लेंगे। जरीगुल मुंह बनाकर रह गया। मैंने देखा कि जरी के हाथ में अभी तक वो अंगूठी मौजूद है जो इसे कुलसूम ने दी थी। जरी को अभी तक मालूम नहीं था कि कुलसूम ने इसके लिए खुदकुशी की कोशिश की थी। मालूम हो जाता तो पता नहीं वो क्या तूफान मचाता। 5 का वक्त होगा जब मैं खामोशी के साथ कोठी से निकल आया। एक टैक्सी रुकवाई और नहर के साथ साथ सफ़र करता माल रोड पहुंचा। लाहौर की शामें मुझे हमेशा से खूबसूरत लगती हैं, ख़ास तौर से माल रोड और उसके इर्द गिर्द का इलाका। यहाँ के रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, थिएटर, बाज़ार सब मेरी रूह में बसे हैं और मेरी यादों का हिस्सा हैं। मैंने धूप का चश्मा लगा रखा था और एक पी कैप यूं पेशानी पर झुका रखी थी कि बालाई चेहरा छुप कर रह गया था। 6 बजे के करीब मैंने अल्फला सिनेमा में इंग्लिश फिल्म देखी। 9 बजे चाइनीज़ रेस्टोरेंट से खाना खाया और नकी मार्केट की तरफ चला आया। यहाँ से मैंने एक गर्म चादर और मफलर ख़रीदा। इस शॉपिंग से फारिग हुआ तो मैकलोड रोड की गहमा गहमी में आ गया। सिनेमा में आखिरी शो चल रहे थे। कहीं कहीं इंटरवल हो चुका था और ख्वांचे वाले चीखों पुकार कर रहे थे। पास ही किसी होटल में ज़ोरों शोर से पंजाबी गाने बज रहे थे। ये आवाज़ें, ये मंजर, ये हंगामे, ये सब मेरे अपने थे। ये मेरा लाहौर था। मैं इस लाहौर को देख रहा था, सुन रहा था और महसूस कर रहा था। लेकिन मेरा जहन कहीं और था, बहुत दूर, सियालकोट से आगे, इस दूर उफ्तादा गांव में, जहाँ एक लाल कोठी थी, जहाँ एक सफ़िया थी और एक चौधरी था। ना जाने क्यों मेरा ध्यान बार बार लाल कोठी में पेश आने वाले वाक़यात की तरफ चला जाता था। मुझे लगता था कि सफ़िया किसी मुसीबत में है। एक अनजानी कशिश थी जो मुझे मुसलसल लाल कोठरी की तरफ खींच रही थी। पिछले चंद दिनों में एक अहम सवाल दर्जनों बार मेरे जहन में आ चुका था। जब हम लाल कोठी से रवाना हो रहे थे तो सफ़िया चौधरी वक्त के साथ क्यों नजर नहीं आई थी? क्या वो बीमार थी या लाल कोठी से बाहर गई हुई थी?
اور یہ بھی ممکن تھا کہ صورتحال میرے اندازے سے کہیں زیادہ سنگین ہو۔ صفیہ نے چودھری بخت کے سامنے اس کے چھوٹے بھائی کا سیاہ کارنامہ کھول کر بیان کر دیا تھا، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ لال کوٹھی ایک بھونچال کی زد میں آ گئی تھی، اور یہ صورتحال صفیہ سمیت کسی کی بھی جان لے سکتی تھی۔ میکلوڈ روڈ پر گشت کرتے کرتے اچانک میری سوچ و بچار حتمی نتیجے پر پہنچ گئی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ سیالکوٹ واپس جاؤں گا۔ سیالکوٹ واپس جانے کے لیے مجھے جو بہانہ درکار تھا وہ میرے پاس موجود تھا۔ یہ بہانہ میں نے شروع میں ہی تیار کر لیا تھا۔ وہ ریوالور جو بالا کوٹ میں مجھے ملک گلریز نے تحفے میں دیا تھا واقعی بہت قیمتی تھا۔ وہ بھولنے والی چیز نہیں تھا۔ اگر میں بھول گیا تھا تو اس کی وجہ یہی تھی کہ میں واپس لال کوٹھی جانے کا راستہ کھلا رکھنا چاہتا تھا۔ میں میکلوڈ روڈ سے پیدل ہی اسٹیشن پہنچا اور وہاں سے سیالکوٹ جانے والی بس پکڑی۔ میں رات 3 بجے منزل پر پہنچ گیا تھا۔ سیالکوٹ شہر سے 6-7 میل ادھر ہی میں بس سے اتر گیا۔ یہاں سے ایک برانچ روڈ رنگ والی گاؤں کی طرف جاتی تھی۔ قریباً 14-15 میل کا سفر تھا۔ میں کچھ دیر تک پیدل چلتا رہا اور پھر ایک ٹریکٹر ٹرالی والے نے لفٹ دے دی۔ یہ ٹرالی کسی مقامی کاشتکار کی تھی، غالباً چارہ وغیرہ ڈھونے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ ٹرالی پر 3 افراد سوار تھے، 2 درمیانی عمر کے تھے اور ایک نوجوان لڑکا تھا، بمشکل 16-17 سال عمر ہوگی اس کی۔ وہ کچھ گھبرایا اور شرمایا سا نظر آتا تھا، جیسے کوئی چوری کرتے پکڑا گیا ہو۔ باقی دونوں افراد خوش باش تھے اور ہنسی مذاق کے موڈ میں دکھائی دیتے تھے۔ ان میں سے ایک نے مجھ سے پوچھا کہ کہاں جا رہا ہوں اور کہاں سے آیا ہوں۔ میں نے بتایا کہ میں گجرانوالے کی ایک فیکٹری میں کام کرتا ہوں۔ ہمارا مالک رنگ والی کے پٹواری کا رشتہ دار ہے۔ پٹواری ہمارے مالک کے لیے دیسی گھی جمع کر کے چھوڑتا ہے۔ مہینے 2 مہینے بعد آ کر میں گھی لے جاتا ہوں، اور اب بھی گھی لینے کے لیے آیا ہوں۔ راستے میں بس خراب ہو گئی، اس لیے وقت پر گاؤں نہیں پہنچ سکا۔ ٹریکٹر چلانے والے کا نام دلدار تھا۔ وہ ٹریکٹر چلانے کے ساتھ ساتھ باقاعدہ حقے کے کش بھی لگا رہا تھا۔ کہنے لگا، 8ویں میل کے پاس ہمارا ڈیرا ہے، ہم وہاں تک تمہیں لے جاتے ہیں۔ آگے رنگ والی تک بس 2.5-3 میل تک کا پنڈا ہے، پیدل چلے جانا۔ میں نے بہت شکریہ ادا کیا اور دلدار کی فرمائش پر خود بھی حقے کے کش لگانے لگا۔ میں نے لڑکے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دلدار سے پوچھا، یہ کون ہے؟ یہ ارائیوں کا چھوڑا ہے، اپنا سجن بیلی ہے۔ آج تک اس نے کبڈی نہیں کھیلی، اسے کبڈی کھلانے لے کر جا رہے ہیں۔ کہاں؟ ڈیرے پر، وہاں باغ کے اندر بڑی کھلی جگہ ہے، کبھی کبھار کبڈی بھی ہوتی ہے۔ میں نے لڑکے سے کہا، بیٹا جی اس میں شرمانے کی کیا بات ہے، تم تو ایسے بیٹھے جیسے سسرال جا رہے ہو۔ دلدار بولا، کہتا ہے جی کہ مجھے جانگیا پہننا پڑے گا، میرا پنڈا ننگا ہوگا۔ بھائی پنڈا ننگا ہوگا تو کیا ہوا، کوئی تم جنانی تو نہیں ہو؟ دلدار کا ساتھی منظور بولا، بات زنانی یا مرد کی نہیں، اصل میں یہ اپنی سنگل پسلی سے شرماتا ہے۔ لڑکا بولا، مجھے کیا ضرورت ہے شرمانے کی، تم دونوں تو خامخواہ میں میرا توا لگا رہے ہو۔ دلدار اور منظور قہقہا مار کر ہنس دیے۔ مجھے لگا جیسے وہ ڈھکے چھپے انداز میں کوئی اور بات کر رہے ہیں۔ بہرحال مجھے کیا ضرورت تھی کوریدنے کی، میں جس کام سے جا رہا تھا اسی کے بارے میں سوچنا چاہتا تھا۔ جو رنگ والی گاؤں سے میرا فاصلہ کم ہو رہا تھا، اعصاب میں کشیدگی نمودار ہو رہی تھی۔ مطلع ابرآلود تھا، گاہے بگاہے تیز ہوا کے جھونکے جسم سے آر پار ہونے لگتے تھے۔ ٹریکٹر ٹرالی میں ٹیپ ریکارڈر بھی موجود تھا۔ نور جہاں کی پھٹی پھٹی آواز دور تک گونج رہی تھی۔ اس آواز میں گانا کم اور شور زیادہ تھا، بس اتنا ہی پتا چل رہا تھا کہ یہ کوئی پنجابی گانا ہے۔